أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت 197 سے پڑھنا ہے، رائٹ؟ الحج، حج ہے، اشہر، مہینے اس کے، معلومات، معلوم شدہ. حج کے مہینے سب کو پتا ہے، حج کے مہینے علم میں ہے سب کے. اب حج کا تو ایک ہی مہینہ ہوتا ہے، تو پھر مہینے کیوں آیا؟ کیونکہ ذی قعدہ اور محرم بھی جو ہیں وہ حج ہی کے مہینے ہیں. مہینہ تو صرف ذو الحجہ میں ہوتا ہے، حج تو صرف ذو الحجہ میں ہوتا ہے، لیکن آنا جانا غیر جو جاتے ہیں وہ ذی قعدہ میں چلے جاتے ہیں، واپسی جو ہے وہ محرم میں ہوتی ہے. اسی لیے ذی قعدہ اور محرم جو ہے حرام مہینے ہیں، تاکہ حاجی جا سکیں، آ سکیں، جنگ بندی کر دی جائے، امن و امان یقینی بنایا جائے، حاجیوں کو سہولیات دیے جائیں. تو چونکہ جانا ذی قعدہ میں ہے، آنا محرم میں ہے، تو یہ دونوں مہینے بھی حج ہی کے کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو دراصل حج کے 3 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو معلوم شدہ مہینے ہیں، یعنی کہ کفار میں بھی یہی مہینے حج کے مانے جاتے تھے. دین ابراہیمی پر تھے نا، تو دین ابراہیمی ہی پر تھے دراصل، ایسا نہیں کہ نہیں تھے، مگر دین ابراہیمی کو بگاڑ دیا تھا، جیسے آج ہم نے اسلام کو بگاڑ دیا ہے. آپ پاکستان میں دیکھیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے. ہر کسی کا اپنا بنایا ہوا دین ہے، اپنی اپنی جو ہے رسمیں ہیں، رواج ہیں، موت کے بھی، پیدائش کے بھی. تو اسی طرح عربوں نے بھی کر رکھا تھا. کلمہ تو وہ بھی پڑھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا، مگر ساتھ پھر شرک کرتے تھے. حج کا تلبیہ بھی یہی پڑھتے تھے، اور حج اللہ لبیک اللہم لبیک یہی پڑھتے تھے، اور اللہ کے لیے حج کرتے تھے. اور ساتھ جب قربانی دیتے تھے تو اپنے بتوں کی بھی دیتے تھے، یعنی کہ 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اللہ کے لیے، ایک اپنے بت کے لیے. اس کے علاوہ جب حج کرتے تھے طواف اللہ کے گھر کا کرتے تھے، ساتھ اپنے بت بھی رکھتے تھے. تو بس اس طرح مکس شرک بنا رکھا تھا، ہم نے بھی وہی کچھ کر رکھا ہے. تو حج کے مہینے ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہی تھے، اور وہ سب میں معروف تھے، سب ان سے واقف تھے، جانتے تھے. پوری روٹی ختم کر دی. فمن، جو فرضہ فرض کر لے، فی ہنہ ان مہینوں میں، الحجہ حج کو، فلا تو نہ رفسا جنسی باتیں کرے، ولا فسوقا نہ گناہ کرے، ولا جدالا نہ جھگڑا کرے، فی الحجی حج کے دوران. جو ان مہینوں میں حج کرنا اپنے اوپر فرض کر لے تو نہ وہ جنسی رغبت کی بات کرے، نہ گناہ کی بات کرے، نہ فرمانی کی، اور نہ ہی جھگڑا کرے، جب تک وہ حالت حج میں ہے. حج کی فرضیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ احرام باندھنے سے. تو جب احرام باندھ لیا تو احرام اتارنے تک میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن بھی منع ہے، اور نہ صرف فزیکل ریلیشن منع ہے بلکہ ویسے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی گفتگو کرنا یا ایک دوسرے کی رغبت ظاہر کرنا منع ہے. اور نافرمانی کے کام ویسے بھی منع ہے، مگر اوبیسلی احرام باندھنے کے بعد زیادہ منع ہے. اور جھگڑا نہیں کرنا کسی سے بھی جب تک احرام اتارنا نہیں. اگر کوئی جھگڑا کرے بھی، بعض اوقات ہوتے ہیں نا، بعض لوگ اڑیل مزاج کے ہوتے ہیں، تو کوئی جھگڑا کرے تو اسے کہیں کہ میں حالت احرام میں ہوں، میں نہیں جھگڑا کروں. وما، اور جو تفعلوا تم کرو گے، من خیرین کوئی بھلائی، یعلم اللہ اللہ سے واقف ہے. اور تم جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ سے واقف ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم نے احرام باندھ لیا ہو تو بھلائی کے کام کرو، تو جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ جانتے ہیں. یعنی مختلف نیکیاں کرو، صدقات کرو، لوگوں کے کام آؤ، کسی کو کوئی تکلیف ہے تو دور کرو. تو جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ جانتے ہیں. وَتَزَوَّدَ، زاد راہ لیا کرو. فَإِنَّ، بے شک، خیرہ بہترین، الزاد زاد راہ ہے، التقویٰ تقویٰ. جب حج کے لیے نکلو تو سفر کا سامان لے کر نکلا کرو، اور یاد رکھو بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. عربوں میں رسم تھی، جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ آ جاتے ہیں نا کہ جی ہم نے روزہ رکھا ہے
اور یہ منت مانی ہے کہ ہم مانگ کر افطاری کریں گے. تو اب آپ مجبور ہو جاتے کہ اب افطاری مانگ رہے ہیں، کہیں تو کیا کہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی منت مانگتے، امیر ہوتے مگر منت مانگتے کہ میں حج پر جاؤں گا یا عمرے پر جاؤں گا اور مانگ کر کھاؤں گا. پیسے نہ لے کر چلتے، سامان نہ لے کر چلتے. راستے میں آبادیوں میں سے لوگوں سے یہی کہتے کہ ہم نے منت مانی کہ ہم مانگ کر جائیں گے. تو لوگ بیچارے پھر دیتے کہ بھئی اب حاجی ہے اور مانگ رہا ہے، تو لوگ دیتے. تو اللہ نے کہا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سامان لے کر نکلا کر. اور پھر مزید فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے اچھا زادرہ تقویٰ ہے کہ جب تم اللہ کے گھر جاؤ تو تقویٰ لے کر جاؤ. اللہ کا خوف تمہارے دلوں میں جاگزی ہونا چاہیے. دکھاوے کے لیے، دنیا کے لیے، تکبر کے ساتھ جانے کی بجائے تقویٰ کے ساتھ جائیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج جب ہم لوگ حج کے لیے نکلتے ہیں یا عمرہ کے لیے نکلتے ہیں تو سب طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں. جوتے خریدتے ہیں، چھتریاں خریدتے ہیں، کپڑے بناتے ہیں. حالانکہ وہاں نئے کپڑے پہنے بھی نہیں جاتے، لیکن کپڑے بناتے ہیں. میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ برتن بھی لے کر جاتے ہیں کہ جی وہاں جا کر کھانا پکائیں گے. بھئی کھانا ہی پکانا ہے تو گھر پہ رہو. وہاں جا کر اپنے آپ کو ان بیکار کاموں میں مصروف کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن لوگ چھوٹے چھوٹے چولہے، برتن، اچھا چھوٹا پریشر کوکر سب لے کر جاتے ہیں. اور وہاں جا کر پھر وہ اور ساتھ مسالے بھی لے کر جاتے ہیں کہ جی وہاں ہمیں مسالے نہیں ملیں گے، تو مسالے اور دالیں تک لے کر جاتے ہیں. تو پھر وہاں جا کر پکنک ہوتی رہتی. حالانکہ اللہ نے کہا سامان لے کر دیکھو، ضرورت کا مناسب سامان، پہننے کا مناسب کپڑے ہوں. اور جب آپ جائیں آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ کھا پی سکیں. سب کچھ ملتا ہے وہاں پر جی. مناسب کھانا لیں اور گھر آ کے کھا لیں تاکہ آپ کا کم سے کم ٹائم ضائع ہو. اچھا جس چیز کی اللہ نے تاکید کی، اللہ نے کہا تقویٰ لے کر جاؤ. تو تقویٰ کیسے لے کر جائیں بھی؟ کہاں سے ملتا ہے؟ کتنے کلو ملتا ہے؟ تقویٰ تو دل کی کیفیت ہے. تو تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اللہ کے اس فضل کا احساس کر کے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے. حج کا مقصد کیا ہے؟ جب کوئی حج کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، اس کا نیا رجسٹر کھل جاتا. تو اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے پاک ہونے کا موقع دیا، اب میں اتنا عمدہ حج کروں کہ مقبول ہو جائے اور میرا رب میرے پچھلے گناہ معاف کر دے اور میرا نیا حساب کھل جائے اور اللہ مجھے نئے حساب کو صحیح رکھنے کی توفیق دے. یہ وہ مقاصد ہیں جن کے لیے ہم حج کرتے ہیں. تو تقویٰ کا حصول جو ہے وہ انٹرنل ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے. وہ اندر سے باہر آئے، وہ ہم کہیں سے لے کر نہیں آ سکتے. تو اس بات پر شکر گزاری کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اور اپنے گناہوں کا احساس، یہ وہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے اندر تقویٰ پیدا کریں گی. وَاتَّقُونِی، مجھی سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو. اے لوگوں جو عقل والے ہو مجھ سے ڈرو. یعنی کہ اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. لوگوں کے خوف سے کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں وہ خالص نہیں ہوتا اور اس کا اجر بھی نہیں ملتا. لہٰذا اللہ نے کہا عقل والو مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو. عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. لیسا نہیں علیکم، تم پر جناحوں کوئی گناہ، ان کے تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل من ربکم، اپنے رب کا. تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو.